ہمیں اس آیت میں بتایا گیا بہت سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہ کہنے والے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگوں کے فتنوں کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، شکایتیں، اعتراض، اور جب ان کے پاس مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے تو کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو بالکل ایمان والے تھے، ہم تو یوں تھے، باتیں کریں گے، گفتار کے غازی کردار کے غازی نہیں۔ تو اب بتایا گیا کہ اللہ تعالی ہر ایک سے پوری طرح واقف ہے، سب کو جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی کیا کہ جو ایمان سے پھر جانے کو، یعنی ایمان لا کر ایمان سے ہٹ جانے، پھر جانے کو، پلٹ جانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بناتا ہے، یعنی کفر میں لوٹنے سے ڈرتا ہے۔ ایمان لا کر عقیدہ بگاڑنے سے، کفر میں دوبارہ جانے سے ڈرتا ہے، یا یہ کہ لوگوں کے ڈر سے ایمان پر کفر کو ترجیح دے، کہ لوگوں سے اتنا ڈر جائے کہ نہیں جی کفر ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہو جائے تو پھر بتا دیا گیا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، تم دوسروں کو تو دکھاوا کر لو گے، جو مرضی کہہ لو گے، مگر تمہارے دلوں کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں، وہ سب جانتا ہے کس کا کیا حال ہے، ظاہر کیسا ہے، باطن کیسا ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ کو بے خبر نہ سمجھنا، وہ خود سے جانتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ تعالی خود سے جانتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے بتا دے، وہ اپنے پیاروں کو بتا دیتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی خود سے جاننے والا نہیں ہے، یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اب تکلیف آئی تو عذاب سمجھ لیا، مدد آئی تو ایمان والوں کے پاس آ کے کہنے لگے ہم تمہارے طرح ہیں، تم ماننے والے ہیں۔ تو ان کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ آج اس آیت کو آج سامنے رکھیں تو حال آپ کے سامنے ہے۔ ہم کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں، کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے عوام کیا کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، ہمارے دوسرے اداروں والے کیا کر رہے ہیں، حال آپ کے سامنے۔ غیروں کے پاس جا کر کیا بیان دیتے ہیں، اپنوں کے پاس آ کر کیا بیان دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے حال کیا ہے ان کا۔ اللہ نے فرما دیا سب کے حال سے واقف ہے، سب کا حال جانتا ہے، کس کے سینے میں کیا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا۔ کون کرسی پانے کے لیے، کون کرسی بچانے کے لیے، کون اپنی انا کے لیے، کون اپنے گھمنڈ اور غرور کے لیے، کون دکھاوے کے لیے، کون نہیں، اللہ سے کچھ چھپا ہوا۔ اونچی کہہ دیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہیں، وقتی طور پر چھپا لیتے ہیں، مگر اللہ تعالی سے چھپا سکتے نہیں۔ اب ایمان، کفر، ارتداد، اس کے مرحلے ذرا سا میں مختصراً بتا دوں۔ اللہ تعالی کے بارے میں ماننا ایمان ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ ایمان والا ہو کر انکار کرنا ارتداد ہے، جس کو مرتد ہونا کہتے ہیں، اور مرتد کو آپ اپنے لفظوں میں کہیں گے تو غدار کہیں گے، اور غدار کی سزا ہر دنیا کے قانون میں کیا ہے، موت۔ ہم نے کس کا وفادار بننا ہے؟ اللہ کا، اس کے رسول کا، دین کا وفادار۔
مگر ہم غیروں کے وفادار ہو گئے اور دین کے غدار ہو گئے. یہ ہمارا حال ہو گیا. تو مخلص کون ہے، منافق کون ہے، مومن کون ہے، منکر کون ہے؟ جب یہ باتیں واضح ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا اختیار کرنا چاہیے؟ ایمان، اور ایمان پر پکے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ تکلیف آئے تو دوسروں کے پاس چلے گئے اور تکلیف ختم ہوئی، کوئی مہربانی آئی تو اپنوں کے پاس آ گئے، ہم تو تمہارے ہیں. تو گئے کیوں تھے؟ پلٹے کیوں تھے؟ تو یہ انسان اپنے مفاد کے لیے، لالچ کے لیے کیا کچھ کر لیتا ہے، یہی اس کو بتایا گیا. اب یہ بتائیں، اچھے لوگوں کا حال سن کر یہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی کامیاب تھی. ہماری کیوں کامیاب نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایمان والے بھی کہلانا چاہتے ہیں اور مرضی بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یا شریعت پہ عمل کر لو یا طبیعت پہ کر لو، ایک طرف ہو جاؤ. اپنی طبیعت کو شریعت بنانے کی کوشش نہ کرو. کچھ لوگوں کی کوششیں اسلام کے لیے ہوتی ہیں، کچھ کی کوششیں اسلام آباد کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ان کا مقصد اللہ نہیں ہے، ان کا مقصد دنیا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ سے کچھ چھپا ہوا، اونچی کہہ دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دھیان سے سنیں، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. تو سنو، اللہ ضرور ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو. دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو فیصلہ ہونا ہے. دنیا میں بھی پتہ لگ جاتا ہے آپ کو اپنے عمل کا سامنا. انسان جو ڈرتا ہے نا کس چیز سے؟ سمجھنے والوں نے کہا انسان اپنے عمل سے ڈرتا ہے کہ میرا یہ کیا ہوا میرے سامنے نہ آ جائے. میں نے جو گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، کہیں میرے سامنے نہ آ جائے، لوگوں کے سامنے میری رسوائی نہ ہو جائے، اس سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تنہائی میں بھی ان کو یہ یاد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ظاہر کر دے گا کون کیسے ہیں. منافقوں کی منافقت اور ایمان والوں کا ایمان اللہ ظاہر کر دے گا. یہ منافقت ذاتی ہو یا کسی کی اذیت کی وجہ سے، یہ جو بھی ہے انسان کے سامنے آ جائے گی. منافقت کو آپ ستھرائی کہیں گے یا گندگی کہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ سب کی زبان سے نکلا گندگی. تو گندگی پسند نہیں کی جاتی. یاد رہے، محنت پر، بلا پر صبر کرنا ایمان والے کا کام ہے. جزا فضا کرنا، بال بکھیرنا، سینہ پیٹنا، رانوں پہ ہاتھ مارنا، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. اور کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلے گا تو کب پتہ چلے گا؟ کہ جب ان کا امتحان ہوگا، ان کی پرکھ ہوگی، ایگزام ہوگا، ٹیسٹ کیا جائے گا ان کو. یہ کہتے ہیں تحمل، برداشت. وہ کہتے ہیں انسانی ڈھانچے سے انسان کا جوہر معلوم نہیں ہوگا. یہ جو آپ کی شیپ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جو آپ کی ساخت ہے، یہ انسان پہچانا جاتا ہے تو اپنے رویوں سے، اپنے احساسات، صبر سے، تحمل سے. اگر ناپاک ہوگا تو صبر کے وقت شور کرے گا، پاک ہوگا تو برداشت سے کام لے گا. اس کے منہ سے کلمہ شکایت نہیں نکلے گا. ہمیں تو کوئی تکلیف ایسی آتی نہیں ہے جیسی بزرگوں کو آئی.
ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ہر ایک کا امتحان ویسے بھی اس کی ایمانی حالت کے مطابق ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسی بیماری آئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہوئے، کیسے کیسے امتحان ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 سال جیل میں گزارنے پڑے. ہم پر تو ویسی تکلیف اول آتی ہی نہیں ہے، لیکن ہم چھوٹی سی تکلیف سے گھبرا کر غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر دیکھا کہ جی مومنوں کا بھلا ہو گیا تو آ گئے ان کے پاس کہ ہم تو تمہارے ہیں. یہ چیز نہیں. یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. یہ ادھر ادھر ہونا، آج کل کی زبان میں لوٹے کہتے ہیں. لوٹے کا مطلب لڑکنے والا، کبھی ادھر لڑکا کبھی ادھر. یہ چیز چل سکتی نہیں. ایمان والا کس چیز کو ترجیح دے گا؟ پریورٹی کس چیز کی ہوگی؟ ایمان کی. اس کے لیے ایمان سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز اونچی کہیے نہیں. کچھ ہو جائے وہ کہے گا میرا ایمان مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. میں ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہوں، سامان دے سکتا ہوں، لیکن ایمان نہیں دے سکتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگوں کی مصیبت دنیاوی اور نفسانی ہوتی ہے. مثلاً قریبی رشتہ دار کی وفات ہو جائے، کوئی بہت پیاری چیز کھو جائے، گم ہو جائے. ایسی مصیبت کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں، اگرچہ لوگ اس کو کتنا ہی بڑا سمجھیں. کہیں نہیں جی یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. ہاں، جس کی مصیبت محنت اللہ کے لیے ہو تو اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں 16 مہینے کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم انتقال کر گئے. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے. فرمایا یہ آنسو بے صبری کے نہیں ہیں، محبت کے آنسو ہیں. حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو پکار کے کہا تیری جدائی کی وجہ سے غمزدہ ہیں، لیکن منہ سے وہی کہیں گے جو رب کو پسند ہے. منہ سے ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جو رب کو پسند نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. وہی مکہ والے، انہوں نے کون سی اذیت تھی جو نہیں پہنچائی تھی؟ کون سا ستم تھا جو نہیں ڈھایا تھا؟ لیکن حضور نے صبر کیا. صحابہ جو ایمان لائے انہوں نے صبر کیا. فرمایا جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی نہیں ستایا گیا. اندازہ کریں کتنی تکلیفیں اٹھائیں. لوگوں نے سنگ باری کی، لہو لہان کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، بول چال میل جول معاشرتی مقاطعہ کیا. لیکن نبی پاک نے کیا کیا؟ صبر. کیا کیا؟ صبر. ہمیں کیا تلقین کی؟ صبر. کیا ہے؟ اب تکلیف کے آتے ہی، شروع میں آپ نے خوب شکایتیں کر لی، بعد میں صبر. وہ صبر نہیں ہے. تکلیف کے آتے ہی صبر، کہ ایک جملہ بھی منہ سے غلط نہ نکلے. دل اللہ کی رضا پر راضی ہو تو قدر و منزلت ہوتی ہے، بدل ملتا ہے، شان ملتی ہے. بہت سے لوگ ہیں، آپ کو جتنوں کا ذکر سننے کو ملا آپ تو ان کو جانتے ہیں نا. جن کا ذکر ہم نے نہیں سنا، نہیں پڑھا، ان کے بارے میں کیا کہیں. لیکن صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء نے، پھر نبی پاک کے اپنے گھرانے نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آپ ان کا بیان سنیں تو آپ کو پتہ چلے تکلیف کیا ہے. ہمیں تو ایسی کوئی تکلیف اول آتی نہیں ہے، اور پھر ہماری برداشت سے زیادہ ہم کو تکلیف دی جاتی بھی نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کے ساتھ ظلم ہوا. حضرت بلال کے ہی واقعے سن لو. کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہنا، سہنا
اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جائے کہ ہل نہ سکے، کھال جلے، چربی جلے، بہے، آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہو؟ تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جائے، مار مار کے ڈنڈے توڑ دیے جائیں، ہم تو اس کا شاید 1% بھی برداشت نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے کیا کیا اس حال میں؟ صبر کیا۔ اللہ نے شان دی یا نہیں دی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھوڑا سا کسی سے آپ کو پیار ہو جائے، نوجوانوں کو ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، مرتا ہوں تجھ پہ، تیرے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں، اس کی وجہ سے ان کو جاگنا پڑے، محنت کرنی پڑے، کتنا کچھ ہو، برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو تمہیں اگر 2 دن کے لیے کسی سے پیار ہو گیا تو تمہاری اتنی برداشت، تو جن کو رب سے پیار ہو گیا ان کی برداشت کا اندازہ کرو۔ تو یاد رہے، ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، تکلیفوں پر ہم امتحان سمجھیں، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہیں تو درجے ملتے ہیں۔ اور یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق۔